السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے، ترقی کرنی ہے یا کسی بڑے مقام پہ پہنچنا ہے تو وہ ہمیں کون سی ایسی عادتیں اپنانی چاہیے جو ہماری مدد کر سکیں۔ یہ جو ہے وہ سیلف امپروومنٹ کا نچوڑ ہے جو میں اگلی 10 لائنوں میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اگر میں اور آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں لائف ٹائم کے لیے فائدہ دے گا۔ سب سے پہلی ہیبٹ جو ہم نے اپنانی ہے وہ ہے ریکال یور ڈے بیفور سلیپ۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹ یور ڈے، یعنی اپنے دن کو اچھی طرح سے کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دین نے اس کا جو حل بتایا وہ یہ ہے کہ اپنے دن کو 2 طریقوں سے اینڈ کریں۔ نمبر 1 الحمدللہ کہہ کے، اور نمبر 2 استغفر اللہ کہہ کے۔ الحمدللہ یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کریں ہر اس کام کے لیے، ہر اس نعمت کے لیے، اور اسپیشلی ایک نئے دن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن دیا جس میں آپ کی سانسیں چلتی رہیں، آپ زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عمل کی توفیق دی۔ اور استغفر اللہ ہر اس غلطی کے لیے جو اس دن سرزد ہوئی، ہر اس گناہ کے لیے جو اس دن ہوا، کیونکہ سم ٹائم جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، ہم غیر ارادی طور پہ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی لیکن وہ غلطی ہوتی ہے۔ اگر ہم الحمدللہ اور استغفر اللہ جیسے الفاظ سے اپنے دن کا جو ہے وہ اینڈ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہمیں ہماری زندگی میں بہت ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے گا۔ سیکنڈ ہیبٹ جو ہم نے اپنے اندر لے کے آنی ہے وہ ہے لرن آن ڈیلی بیسس، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نیا سیکھیں۔ خود سے یہ سوال کریں کہ آج میرے لیے نیا کیا تھا، نئی لرننگ کیا تھی، میں نے کیا سیکھا۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے تو آپ دنیا کی بری سے بری اور اچھی سے اچھی چیز بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ نے دین سیکھنا ہے، اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے، اگر آپ نے کوئی ہنر سیکھنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ سیکھنے والے ہیں، ڈیلی بیسس پہ سیکھنے والے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہیبٹ جو ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور یہ میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہی، اس ہیبٹ کو میں نے خود اپنے اندر ڈیولپ کیا ہے اور اس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا۔ آپ کو اس ٹائم میرے چینل پہ جو بھی لیکچرز نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے میرے اپنے ہیں، سارا کنٹینٹ میرا اپنا ہے، اور یہ جو ہے وہ پچھلے 1.5 سے 2 سال میں نے جو بھی سیکھا ہے وہ اس وقت ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسان کی مورل ویلیوز کا پتہ چلانا ہے نا تو یہ دیکھیں کہ وہ کیا سرچ کر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کس چیز کی تلاش میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور سمپل سا جو ہے وہ ہوتا ہے ٹیکنیک کہ آپ کسی بھی انسان کا سیل فون لیں، اس کے یوٹیوب یا گوگل پر سرچ ہسٹری کھول کے دیکھ لیں۔ میں چیٹ کی بات نہیں کر رہی، صرف سرچ ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے انسان کے اندر کیا فیڈ ہو رہا ہے، کیا وہ کوئی بری چیز، برے گروپس، برے چینل یا جو ہے وہ کسی بری ہیبٹس کو فالو کر رہا ہے، کسی برے کنٹینٹ کو فالو کر رہا ہے، یا کوئی وہ پازیٹیو لرننگ کی طرف پڑھ رہا ہے، وہ دین کے بارے میں سیکھ رہا ہے، وہ موٹیویشن کی طرف جا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آلویز ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ نیو جو کہ پازیٹیو ہو اور پروڈکٹیو ہو۔ تیسری ہیبٹ جو ہم نے اپنے اندر لے کے آنی ہے وہ ہے رسپیکٹ یور سینئر۔ اپنے سے قابل بندے کی عزت کریں، اس بات سے قطع نظر کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ یہ عادت آپ کو انسانوں کی نظر میں بڑا بنائے گی۔ نمبر 4 پہ جو ہیبٹ آتی ہے جس کو ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے وہ ہے آلویز ویلکم پازیٹیو کریٹیسزم۔ دیکھیں ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں، فیملی میں ہوں، جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں، جاب پہ ہوں، ہمیشہ ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو کریٹیسائز کریں گے، تنقید کریں گے یا شکایات کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے سے ہمارا رویہ سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ری ایکٹ کر دیتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس انسان کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے یہ بات کہی۔ نہیں، ہمیں جو ہے وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور انسان میں جو ہے وہ اتنی تو ہمت ہونی چاہیے اور اتنا جو ہے وہ مطلب اس میں اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے اور وہ سچی بھی ہے تو اس کو وہ سنے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر یہ جو ہے وہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم کسی کے پازیٹیو کریٹیسزم کو ویلکم کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے یا کوئی کمپلین کرتا ہے تو اس کو سکون سے سنیں
اور بجائے اس کے کہ ہم آگے سے ریئیکٹ کریں یا پینک کر دیں، ہمیں اس کو جو ہے وہ تحمل اور برداشت سے اس کو جو ہے وہ سننا ہے اور سیلف امپروومنٹ کے لیے استعمال کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یا تو انسان تب آپ پہ تنقید کرے گا جب وہ آپ کا دشمن ہوگا، جب یا وہ حسد میں کرے گا، ٹھیک ہے، یا ویسے ہی آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کرے گا. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اس وجہ سے آپ پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے. سو ایک دفعہ اگر ہم سکون سے بیٹھ کے سوچ لیں کہ آیا وہ انسان تنقید برائے تنقید کر رہا ہے یا تنقید برائے اصلاح کر رہا ہے، سو جب یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں سیلف امپروومنٹ کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے. سو نمبر 5 پہ جو ہیبٹ آتی ہے وہ ہے آلویز ہیلپ ادرس. اگر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور آپ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو کر دیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے اللہ اس سے بڑھ کے اس کے لیے کرتا ہے. اگر ہم کسی پہ پیسہ لگائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرے گا. اگر ہم کسی سے محبت کریں گے کئی زیادہ محبتیں ہمیں ملیں گی. اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانی پیدا کریں گے. سو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے وہ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. نمبر 6 پوائنٹ پہ جو ہیبٹ آتی ہے وہ ہے آلویز پرے فار برکہ. دیکھیں جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دعا اگر انسان کرتا رہے تو یہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اور دعا جو ہے وہ انسان کے لیے ایسے دروازے کھولتی ہے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. لیکن انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسے سے بھی زیادہ اپنے رب سے اس کا فضل اور برکت مانگنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں، یا اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، یا اللہ مجھے پیسہ دے دے، یا اللہ مجھے ترقی دے دے. لیکن کیا ہم کبھی یہ مانگتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں. اور اسپیشلی جو ہے اس ایج میں جب انسان ینگ ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھی گاڑی اور اچھا گھر ہی اچھے نصیب کی علامت ہوتی ہے. اچھا نصیب جو ہے وہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑے پہ بھی مطمئن اور خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں برکت کا جو ایلیمنٹ ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنے مرضی امیر ہو جائیں، اگر برکت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. اور ایک اور چیز، کبھی بھی اپنے نصیب سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں، اس سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے اہم بات کہ اپنے نصیب کا مقابلہ کبھی کسی سے نہ کریں. کبھی بھی کمپیئر نہ کریں کہ اس انسان کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے جس انسان کے ساتھ آپ جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں اس کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہوں جو آپ کے پاس نہ ہوں، اور آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں. سو کبھی بھی یہ جو ہے وہ اپنا مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک رول بنا لیں، ایک جو ہے وہ اپنی ویلیو اپنے اندر ڈیولپ کر لیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کمپیئر نہیں کرنا. بس اپنے نصیب پہ راضی ہو جائیں، جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر اس کو قبول کریں، تبھی آگے بڑھ سکیں گے. سو نمبر 7 پہ جو ہم نے ہیبٹ اپنانی ہے وہ ہے گڈ مینرز، یعنی کہ خوش اخلاقی سے پیش آنا. اور آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے خوش اخلاق انسان بننا ہے، ہم نے نرمی سے بات کرنی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ بہت اچھا رویہ اپنانا ہے. کیونکہ انسان مثبت صرف تب بن سکتا ہے جب وہ محفل میں منفی باتیں نہ کرے، نہ کسی کا مذاق اڑائے، نہ غیبت کرے، نہ خود ترسی کی باتیں کرے، اور نہ ہی گلے شکوے کرے. وہ امید کی باتیں کرے، مشکل میں گھرے انسان کو تسلی دینے کی باتیں کرے، ایک دوسرے کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کو کہے. ہاں تب بنتا ہے انسان خوبصورت، کیونکہ وہ دوسروں کو خوبصورت محسوس کرواتا ہے. اور سب سے زیادہ خوبصورت کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ مسکرانے والے ہوتے ہیں. اینڈ نمبر لاسٹ
بٹ ناٹ لیسٹ وہ یہ کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، کیونکہ یہ چیز ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ اگر انسان کا یہ توکل اور یہ ایمان ہے نا کہ میں نے کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور جس کے اختیار میں میری زندگی اور موت ہے، اور کل کو قیامت والے دن میں نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور میں نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے معاملات کا بھی اس کو حساب دینا ہے، تو وہ کانشیس ہو جاتا ہے، وہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ چیز اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، غلط کاموں سے دور رکھتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا پھر اس کو ہر کسی سے ڈرنا پڑتا ہے۔ وہ پھر اپنے باس سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ رشتہ داروں کی باتوں سے بھی ڈرتا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، کیونکہ اس کو یہ پھر نہیں نہ سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا۔ اور اقبال کی بات یاد رکھیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیونکہ اللہ کا فضل دنیاوی معاملات سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور فضل کیا ہے، آپ اپنی زندگی میں مڑ کر دیکھیں، اس وقت آپ کی ایج جو بھی ہے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، جتنا بھی عرصہ آپ گزار چکے ہیں، اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو بہت بار ایسا وقت آیا ہوگا جب آپ کو لگا ہوگا کہ اب زندگی ختم ہو گئی، آپ کو لگا ہوگا کہ یہ جو مجھ پہ مشکل آئی ہے، یا یہ جو آزمائش یا پریشانی آئی ہے، اس کے بعد کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کبھی آپ کو لگا ہوگا یہ جو رات آئی ہے اس کی کبھی صبح نہیں ہوگی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور آپ اس سے نکل گئے۔ ایسے ہی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیے گا، بہت سی نعمتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے دوستوں یا رشتہ داروں کے پاس نہیں ہوں گی، لیکن آپ کے پاس ہوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ صحت ہو، حکمت ہو، علم ہو، ہنر ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے رکھا ہوگا، اور یہ سب کیا ہے، یہ اس کا فضل ہے جو ہر انسان پہ الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا چاہیے، توکل کرنا سیکھیں، کیونکہ جو زندگی میں توکل نہیں سیکھتا، اپنے معاملات کو اپنے رب کے حوالے نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ڈپریسڈ اور پریشان رہتا ہے۔ اور مجھے سر محمد علی کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ کا اپنے رب پہ اتنا گہرا توکل اور اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یار یہ بندہ پاگل ہے۔ اور اپنی بات کا اختتام میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ کروں گی کہ توکل کا یہ مطلب ہے تو خنجر رکھ تیز اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو قسمت کے حوالے کر۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔